وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ 50 روایتیں یہ تحریر میں مختصر سی بھیجی ہیں، آپ ان کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ محترم بھائی، ان میں تو ساری 50 کی 50 تو ابھی میں نے نہیں دیکھی، بس سرسری سا دیکھا ہے جو مختصر سی۔ بس یہ ہے کہ یہ بالکل ہی بے بنیاد روایتیں ہیں، ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بے پردہ عورت جہنم میں بالوں کے بال لٹکائی جائے گی، اب پتہ نہیں یہ کہاں آتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے پروردگار میری نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ جھوٹ ہے، گپ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے سال ہر حاملہ عورت کے گھر لڑکے کا پیدا ہونا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کا آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہونا اب بس مشہور ہے واعظین کی زبانوں پر۔ پھر ابو جال کے ہاتھوں میں کنکریوں کا آپ کی شہادت دینا، بولنا، یہ بھی بس مشہور ہے، مولویوں نے مشہور کی ہے، ثابت نہیں ہے۔ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے جی۔ ابو بکر رضی اللہ کا ٹاٹ کا لباس پہننا اور باری تعالیٰ کی جانب سے ان پر سلام نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم کو معراج کے موقع پر فرمانا کہ آپ جوتوں سمیت ہی عرش پر آ جائیں، پتہ نہیں یہ کہاں آتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لکھا جی کہ جو آدمی اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جھوٹ ہے، گپ ہے، بالکل یہ سارا گرنٹو ہی ہے۔ پھر آگے لکھا جی ہر نبی کو نبوت 40 برس بعد ملی ہے، پتہ نہیں جی، ہر نبی کے متعلق ہمیں نہیں علم۔ پھر آگے اس میں ایک یہ لکھا جی اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کو مجھ سے لے لینا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی جھوٹ ہے، گپ ہے۔ بلکہ یہ پوسٹ اتنی مشہور ہوئی ہے، کہتے ہیں جی مسلم کے اندر آتی ہے، کسی نے صحیح مسلم کا نام دے کے اس کو مشہور کر دیا ہے۔ مسلم شریف کیا، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ موضوع ہے جی۔ اسی طرح جی وطن کی محبت ایمان ہے، یہ بھی موضوع ہے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا اپنے دانت مبارک توڑنے والی روایت، یہ بھی جھوٹ ہے جی۔ بلال رضی اللہ عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے اور ان کو اذان دینے سے روکا تو سورج طلوع نہیں ہوا، یہ دونوں باتیں جھوٹ ہے۔ ایک بڑھیا عورت نبی کریم علیہ السلام پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، یہ واقعہ تو بالکل ہی باطل ہے، مردود ہے۔ جس طرح کہتے ہیں جی ایک عورت نبی علیہ السلام پر کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جی آج میرے پہ کوڑا نہیں پھینکا، کیوں نہیں پھینکا؟ پتہ چلا تو وہ عورت بیمار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خبر لینے کے لیے چلے گئے۔ یہ بالکل باطل مردود قصہ ہے۔ اسی طرح وہ ایک واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بچنے کے لیے ایک عورت نے اپنا سامان باندھ لیا اور مکے سے بھاگنے لگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لاؤ اپنا سامان مجھے پکڑاؤ، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو اس نے پکڑا دیا، چلتی رہی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب پتہ چلا تو پھر بڑی شرمندہ ہوئی، پھر اس نے کلمہ پڑھا مسلمان، یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے۔ باقی اس 50 روایتوں کے بعد جو آپ نے آخر میں لکھا نا یہ کہ من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، صحیح بخاری۔ تو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ بھی آتا ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ جانتے بوجھتے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو اس لیے یہ اتنی سخت وعید ہے۔ تو اس طرح کی ضعیف اور موضوع قسم کی روایتیں ان کی نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔